اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مولانا ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالی بہت عظیم انسان ہے اور بہت اچھے انسان ہیں، اخلاقی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں۔ تاندلے والا میں بہت لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا عروج نہیں تھا تب وہ تاندلے والا میں آئے تھے، اور جب بہت زیادہ عروج پا چکے تھے تب وہ تاندلے والا میں تھے۔ عروج کی شروعات تاندلے والا میں سے ہوئی تھی۔ ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالی عروج کا جو ایک لمبا عرصہ ہے انہوں نے تاندلہ والا میں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انسان پہ کچھ مصائب تکلیفیں آتی ہیں تو انسان کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انسان کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آج ہم پہ کوئی مشکل آزمائش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی والے دن بھی ہمیں دکھائے ہیں اور بڑے خوبصورت دن بھی ہمیں دکھائے ہیں۔ خوبصورت دنوں کو یاد کر کے تکلیفیں اور مصیبتوں کا ازالہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ مولانا ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن بھی ہے، جو ان کی دعوت ہے وہ ہماری دعوت ہے، جو ان کی لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے یا لوگ جس چیز کو تعاقب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا بھی وہی مسئلہ ہے، ہمارا بھی وہی منشور ہے۔ ان کا منشور مین یہ ہے کہ اصحاب دنیا میں سب سے عظیم انسان ہے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عظیم لوگ ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، یہی ان کی لڑائی ہے لوگوں کے ساتھ، ہماری بھی یہی لڑائی ہے۔ اگر لوگ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں تو یہ ہمارا مدعا بھی یہی ہے جو ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آج ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ پہ کچھ مشکل گھڑی آئی ہے تو میرا خیال ہے بعید نہیں ہے کہ یہ مشکل گھڑی ہم پہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر آج ان پہ مشکل ہے تو کل یہ ہم پہ بھی آ سکتی ہے، اس میں کون سا کوئی دوسری رائے ہے۔ اگر آج ان پہ مقدمے درج کیے جا رہے ہیں تو کل یہ ہم پہ بھی مقدمے درج ہو سکتے ہیں۔ یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، جن لوگوں نے ایک اچھی دعوت پیش کی ہے ان کے خلاف پروپیگنڈے لوگوں نے کیے ہیں اور ان کو لوگوں نے برا جانا ہے، ان کے لیے لوگوں نے روڑے پتھر اٹکانے کی کوشش کی ہے اور ان کی دعوت پہ لوگوں نے اپنے اپنے غلط پروپیگنڈا لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ہمیں تمام مسلکی تعصبات اور تمام فرقہ واریت سے نکل کے اس بات کا تعاقب کرنا چاہیے کہ ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ بے گناہ، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ملکی حالات اس وقت بہت نازک چل رہے ہیں اور بہت نازک صورتحال اس وقت بن چکی ہے ملک میں، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے پولیس، فوج، عوام، سیاست، یہ تمام چیزیں آپس میں گتھم کتا ہو رہی ہیں اور جو کھانے والا دشمن ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے آنکھیں بند کر کے چلا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے معاملات چھوڑ کے، اپنے مسائل چھوڑ کے، اپنے اختلافات چھوڑ کے ایک ہی مسئلہ ہمارا ہونا چاہیے اور ایک ہی نعرہ اور ایک ہی بات اور ایک ہی اس وقت ہماری بات ہونی چاہیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کمال ترین ہستیاں ہیں اور دنیا میں کامیاب ترین ہستیاں ہیں، اور وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہ و رضوان اولئک حزب اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اختلافات چھوڑ کے، اپنی لڑائیاں اور اپنے جھگڑے چھوڑ کے اس بات پہ متفق ہو جانا چاہیے کہ ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ بے گناہ انسان ہے۔ تاندلہ والا میں اگر دیکھا جائے تو ان پہ کوئی بھی FIR سچ ثابت نہیں ہو سکی ہے، یا کوئی بھی ان کا معاملہ یا کوئی بھی ان کا مسئلہ یا کوئی بھی ان کی بات ثابت نہیں ہو سکی، وہ بے گناہ تھے۔ اگر ان پہ کوئی گناہ ہوتا تو یقیناً وہ شخص
شخص جس نے ان پہ گناہ کا یار دائر کی ہے یا ان پہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے، وہ یقیناً ضرور ضرور وہ آتا، میدان میں ضرور آتا اور وہ آ کے اپنا مدعا ضرور دوبارہ بیان کرتا کہ نہیں بھائی نہیں، ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کیا ہے، اور میں نے ابتسام الہی ظہیر اور مولانا حجازی صاحب، مولانا بشیر احمد عزیزی صاحب کی شخصیت کو لحاظ رکھتے ہوئے یا ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابو بکر معاویہ کو معاف کیا تھا، جیسا کہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ وہ شخص ضرور دوبارہ میدان میں آتا، لیکن اس کا میدان سے بھاگ جانا یا اس کا خاموشی اختیار کر لینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ شخص صرف اور صرف ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ پہ الزام تراشی کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو اپنے اس الزام پہ ندامت ہوئی، اس کو تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی جو اس نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا۔ بات کی شروعات تاندلہ والا سے ہوئی تھی، تو ہم تاندلہ والا کے رہائشی ہیں، ہم اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ابو بکر معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ بے گناہ تھے۔ اس کے بعد شادرہ میں ان کے ساتھ بے گناہی جو کچھ حد تک ثابت بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں ان کی بے گناہی مزید انشاءاللہ ثابت ہو جائے گی، اور جو دشمن ہے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور دشمن تو ویسے بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، جو جھوٹے دشمن ہوتے ہیں اور دین کے دشمن ہوتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ دشمن ناکام ہی رہے گا۔ اور میں یہ اپنے تمام علماء کرام بھائیوں سے، دوستوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے معاملات کو چھوڑ کے اور اپنے اختلافات کو چھوڑ کے، اپنی لڑائیاں اور اپنے جھگڑے چھوڑ کے مولانا ابو بکر معاویہ کی رہائی کی بات کرے، اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں، اپنے جمعے میں، اور اپنے تمام تر نجی اور اوپنلی مصروفیات میں۔ ایک یہ ہمارا مدعا ہے کہ ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ تاندلہ والا میں بھی بے گناہ تھے، اور شادرہ والے کیس میں بھی بے گناہ ہیں، ان پہ جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور ان پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور جھوٹ بھی وہ کہ جھوٹ بھی بول اٹھے کہ اللہ کے لیے کوئی جھوٹ کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ کو بری کیا جائے اور باعزت بری کیا جائے، اور ان کو رہا کیا جائے، اور جو دشمن لوگ ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور دشمنوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور لوگوں میں لایا جائے، اور عدالت میں لوگوں کی عدالت میں دشمنوں کو پیش کیا جائے، تاکہ ان کی دشمنی بھی واضح ہو جائے کہ ان کی دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی۔ اسی ہی بنا پہ وہ ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالیٰ کو اور علماء کرام کو اور علماء دین کو اور اسلاف امہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واللہ